سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف سے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن زاد الطالبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، زاد الطالبین کے ایک اور پروگرام کے ساتھ آج ہم آپ کی پاس حاضر ہیں اور رمضان المبارک کی پرنور ساعتیں ہیں اور مبارک ایام ہیں جن کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ہمیں برکتیں اور راحتیں عطا کرتا ہے اور ہمارے ظاہر و باطن کو طہارت اور پاکیزگی بخشتا ہے۔ یہ اللہ کریم کا مبارک مہمان ہے جو رمضان المبارک اور رمضان کریم کی شکل میں ہمارے اوپر سایہ فگن ہوتا ہے اور ہمیں پورے سال کے لیے ڈھیروں برکتیں عطا کر کے جاتا ہے۔ ابھی بھی جو گھڑیاں باقی ہیں اسے غنیمت جانتے ہوئے اللہ کریم ہمیں ذکر و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس مبارک پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن حکیم سے ہوا چاہتا ہے۔ حافظ محمد وقار یوسف صاحب اس کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، هو الرحمن الرحیم۔ ماشاء هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون۔ ماشاء سبحان اللہ عما
يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم ماشاء اللہ تلاوت قرآن حکیم کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کریں گے محترم محمد وسیم اکرم سیالوی صاحب، جو متعلم ہیں مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف میں، وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، اور سیاہ سیاکار ہوا کا بڑی ندامت ہے، حضور میرا یہ سارا وقار آپ سے ہے، میں بے قرار، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، اور کہاں کہاں وہ
مدینہ کہاں میری ہستی کہاں وہ عرض مدینہ کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ تلاوت قرآن حکیم اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سماعت فرمائی۔ معزز سامعین، ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور آج کی ہماری جو مہمان شخصیت ہیں ان سے محو گفتگو ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعطرتہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین، تلاوت قرآن حکیم اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سماعت کی، اور رمضان المبارک کی ان پر نور ساعتوں میں ہم ایک مرتبہ پھر آپ کے پاس حاضر ہیں، اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس جلوہ فرما ہے مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کے جلیل القدر استاد گرامی حضرت شیخ الحدیث حضرت علامہ عبدالرزاق صدیقی صاحب زیدہ مجدہ۔ آپ سینئر استاذ ہیں مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کے، اور ایک عرصہ دراز سے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس علمی اور روحانی مشن کے اندر اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں۔ آج ہم نے آپ سے گزارش کی اور آپ نے کرم نوازی فرماتے ہوئے ہمیں وقت عطا فرمایا، ہم شکر گزار ہیں، اور آپ سے انشاءاللہ ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، عشق اور تعلق میں کیسے پختگی ہونی چاہیے اس موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی حضور، سب سے پہلے یہ ارشاد فرمائیے گا کہ بندہ مومن کے لیے آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ جو ایک قلبی وابستگی قرآن و سنت کی روشنی میں کس حد تک ہونی چاہیے، اس حوالے سے آپ ارشاد فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک المقبول۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان کا جز ہے۔ جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں ہوگی، ایمان کامل نہیں ہوگا۔ جی قرآن کریم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے متعلق بہت کچھ واضح ارشاد فرماتا ہے، اور اگر آپ ان تمام کو ارشادات کو اس میں شعر میں سمجھ لیں تو یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ۔ یہ
اس ہستی کی بات ہے، وہ ارشاد فرمانے والے ہیں جو صرف قال کے بندے نہیں تھے بلکہ حال کے بندے تھے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے فرمایا کہ ایمان کا مغز کیا ہے اور دین کی جان اور روح کیا ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار ہے۔ اور اگر آپ قرآن کریم میں غور فرمائیں تو مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے جو اپنے محبوب کی محبت کا حکم فرمایا، اپنی محبت بھی، تو بعض ایسی آیات ہیں جن میں جن اشیاء سے طبی محبت ہے، مثلا والدین، بھائی، اسی طرح مکان، تجارت وغیرہ، ان تمام سے بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے محبوب سے بڑھ کر محبت کرو۔ جی تو گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار، یہ ایک مومن کے لیے بلکہ ساری امت مسلمہ کے لیے محبت مصطفیٰ ضروری ہے۔ جی اور یہ سمجھیں کہ یہ ان تمام کو جمع کرنے کا، اگر آج امت مسلمہ کامیاب ہو سکتی ہے تو وہ ایک ہی ذریعہ ہے کہ ان کے دلوں میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کیا جائے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ جو ہے اسے مضبوط کیا جائے۔ صحابہ کرام کو دنیا میں اسی وجہ سے یہ مقام و مرتبہ ملا کہ انہوں نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی انتہا کر دی۔ سبحان ان کی ہر ادا سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نظر آتی تھی۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عبادت میں بھی تب ہی لطف آتا ہے جب دل میں سرکار کی محبت ہو۔ اگر محبت نہیں ہوگی تو یہ صرف ایک مشق ہوگی، وہ عبادت کا کیف یا وہ جو ایک مومن کو حاصل ہونا چاہیے وہ حاصل نہیں ہوتا جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو۔ جی حضور، اس حوالے سے اگر یہ ارشاد فرمائیے گا، کیونکہ آپ نے ایک طویل عرصہ حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی صحبت، معیت اور خدمت کا شرف حاصل کیا، ان کے پاس زانو تلمذ طے کیا، تو اپنے دور طالب علمی کی کوئی ایسی یاد کہ حضور ضیاء الامت کی اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو تعلق اور ایک وارفتگی تھی اس حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ طالب علمی کا زمانہ تھا تو ہم نے ایک مجلس میں آئی تھی سراخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد دربار شریف کے سامنے بیٹھ کر ہم وہ نعت مبارکہ پڑھا کرتے تھے، نعت شریف کا ذکر ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک دن قبلہ حضرت صاحب، ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے ساتھی، تو حضرت صاحب نماز پڑھ کے ہم نے یہ سمجھا کہ آپ چلے گئے، لیکن آپ وہ جو سب سے پہلے دارالعلوم کے لیے کمرہ بنایا گیا تھا جسے لائبریری بھی کہا جاتا تھا، اس کی سائے میں سرکار کھڑے رہے جی اور ہماری جو کچھ نعتیں جو ہم پڑھ رہے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے۔ آخر میں نے جو نعت پڑھی، دل لگڑا بے پرواہ نہ اتھے دم مارن دی مجال نہیں، اللہ، جب یہ میں نے نعت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھی تو قبلہ صاحب تشریف لے آئے اور فرمایا پھر پڑھ۔ اللہ، تو میں نے آپ کے سامنے نعت بھی پڑھی اور پنجابی کے مایے بھی آپ کو سنائے جن سے آپ کی آنکھوں سے آنسو ہی جاری ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو محبت عطا فرمائی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسے الفاظ میں بیان کرنا یہ ناممکن بات ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، پیار اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک حضرت قبلہ صاحب کو محبت تھی، اس کی بھی ایک مثال آپ کو سنا دوں۔ جی 1970-71 میں جب جنگ ہوئی تو اس وقت یحییٰ صدر تھے پاکستان کے، جی انہوں نے مارشل لا لگایا ہوا تھا۔ تو 65 میں جب جنگ ہوئی تھی تو صدر ایوب تھے، انہوں نے تقریر کی تھی اور قوم میں ایک جذبہ پیدا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بڑی عزت نصیب فرمائی تھی۔ جی اسی کی نقل کرتے ہوئے جب انڈیا نے حملہ کیا پاکستان پر تو اس رات کو یحییٰ خان نے تقریر کرنی تھی۔ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تقریباً 80 طالب علم تھے۔ جی اس وقت حکومت کی طرف سے بلیک آؤٹ ہوتا تھا، یہ نہیں کہ جس طرح آج تو ویسے ہی بجلی جا رہی ہے، جی مجبوراً یعنی پابندی ہوتی تھی۔ تو ہم مسجد میں تھے اور اس وقت کوئی ٹی وی وغیرہ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، صرف ایک نیشنل کا ریڈیو تھا صاحب کے پاس، آپ نے وہ منگوایا۔ عشاء کے بعد ہم سارے بیٹھ گئے، جب یحییٰ خان نے تقریر شروع کی تو چونکہ صدر ایوب نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کر، تو اس نے بھی کلمہ پڑھا،
لیکن جب اس نے کلمہ پڑھا تو وہ پڑھ گیا لا الہ الا اللہ۔ استغفر اللہ۔ تو ہم تو چونکہ لڑکے تھے، ہمیں تو اس کی کوئی بات، ہم تو سارے ہنسنے لگ گئے، لیکن قبلہ صاحب کے منہ پر تبسم بھی تھا، لیکن آنکھوں سے آنسو جی اللہ تب گرنے لگے۔ ہم بڑے حیران ہوئے، جس طرح کوئی باندھا ہوا ہوتا ہے نا تو وہ ٹوٹ جائے تو فوراً یعنی آنسو گر رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ گال پر گر رہے ہیں بلکہ زمین پر گر رہے ہیں۔ اللہ۔ ہم بڑے حیران ہوئے کہ ہر صاحب رو رہے ہیں۔ تو بعد میں جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا بیٹو تمہیں پتہ نہیں ہے، پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بنا تھا۔ دنیا اسلام پاکستان کو اسلام کا قلعہ کہتی ہے، اور جب انہوں نے سنا ہوگا کہ پاکستان کے صدر کی یہ حالت ہے کہ انہیں اسے کلمہ پاک بھی نہیں آتا، جس کے کلمے سے انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے، یہی کفر اور اسلام میں فرق کرنے والا ہے، اللہ تو جب کیا ہے اس کو کلمہ نہیں آتا تو پھر اسلام کا قلعہ۔ تو یہ قبلہ صاحب کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب محبت پیدا فرمائی تھی۔ میں تو اپنے ساتھیوں کو کہا کرتا ہوں کملی دنیا ریس کریندی ڈھولے نا، قبلہ صاحب کی ذات ایک اللہ تعالیٰ کا تحفہ تھا، ایک انعام تھا جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور بہت ایک خوبصورت آپ نے یہ واقعات سنائے۔ تو حضرت حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اسی لیے بہت زیادہ شغف تھا، کیونکہ وہ بھی ایک سچے عاشق رسول تھے۔ تو آپ نے حضور ضیاء الامت کی زبانی کوئی علامہ اقبال کے اشعار بھی سنے ہوں گے، اگر کوئی حافظے میں اس طرح کی کوئی بات ہو تو وہ بھی ارشاد فرمائیے گا۔ قبلہ صاحب ہر موقع پر جب بھی ہم بیٹھتے لازماً اللہ کریم نے آپ کو اتنا حافظہ عطا فرمایا تھا کہ فارسی کے اور اردو کے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بے شمار اشعار آپ کو یاد تھے، موقع مناسبت سے آپ شعر پڑھا کرتے تھے، سبحان۔ اور اکثر یہ آپ شعر پڑھا کرتے تھے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، علم غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب۔ سبحان اللہ۔ اقبال جی کس کے عشق کا فیض عام ہے، روبی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ قبلہ صاحب ایک دن اوپر ایک کلاس پڑھ رہی تھی تو اس میں قبلہ صاحب کے سامنے ایک لڑکا تھا عارف، کشمیر کا رہنے والا، اس نے داڑھی کے متعلق کوئی بات کی تو صاحب سخت غصے میں آ گئے جی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہ اللہ کریم نے حضرت علامہ اقبال کو جو عشق اور اسلام کی محبت عطا فرمائی تھی وہ ان جو دوسرے لوگوں میں یہ آپ کو کم نظر آتی ہے، ایسی باتیں آپ نہ سوچا کریں۔ جی سبحان اللہ۔ ایک دفعہ میں نے جناب سے ہی وہ ایک شعر سنا تھا کہ سخت کوشی اور محنت کے حوالے سے بھی کوئی وہ فرمایا کرتے تھے۔ جی وہ تو میں اکثر لڑکوں سے کہتا رہتا ہوں، اپنے جو ساتھی ہیں سستی کرتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے جوان ہے شباب اپنے لہو میں جل جانے کا نام۔ جی یہ جوانی جو ہے یہ عیش و عشرت میں نہیں زندگی بسر کرنے کا وقت، بلکہ یہ اپنے خون میں جلنے کا نام ہے۔ سخت کوشی سے تلخ زندگانی انگ بھی، اگر انسان سخت محنت کرتا ہے تو اللہ کریم اس مشکل زندگی کو شہد سے بھی میٹھا کر دیا کرتا ہے۔ تو یہ قبلہ صاحب ہمیں سنایا کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ آپ نے ہمیں حفلے میں سرمد کے چند یعنی 4 مصرے سنائے اور ہمیں فرمایا کہ اپنی چرپائیوں کے اوپر جو ہے نا کاغذ کے ساتھ لکھ کر یہ لگا دو، سرمد گلائے اختصار می باید کر، کہ اے سرمد کہ یہ گلہ نہ کر کہ تیرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں کیا کروں، یک کار عظیم 2 کار می باید کر، 2 کاموں میں سے ایک کام کر لے، یا قطع نظر یار باید کر، یا جہاں پر رضائے دوست می بایدات، یا قطع نظر سے یار می باید کر۔ شاعر تو یہ کہہ رہا ہے کہ یا اپنی جان اپنے محبوب پر قربان کر دے اور یا یار سے یاری توڑ لے۔ تو قبلہ عرص فرمایا کہ آپ کا ایک عجیب اللہ نے آپ کو مزاج عطا فرمایا۔ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی کہ کتھے میر علی، یہ جو شعر ہے، ہاں جی شعر ہے، اس میں آپ فرمایا کرتے تھے کتھے میر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھ جا لڑیاں۔
لیکن قبلہ ہر صاحب نے جب ہم نعت پڑھا کرتے تھے یہاں حسب کی مجلس میں تو آپ فرمایا کرتے تھے یہ پڑھا کرو مشتاق اکھیاں کتھے جا رہی، سبحان اللہ، یعنی تأدباً اور تأدباً حضور یہ فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اسی طرح اس شعر میں بھی آپ نے فرمایا کہ یہ تو ہو ہی نہیں نہ سکتا، یہ یا قطع نظر یار باید کر کے یار سے یارزی تو یہ تو ہم سے ہو ہی نہیں ہو سکتا۔ ہم دونوں مصرع یہ پڑھیں گے، یا جا برضائے دوست می باید داد، یا جا برضائے دوست می باید داد، یہ اپنی جان اپنے محبوب پر قربان کر دو، اپنی جان اپنے محبوب پر سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور اس میں کرم نوازی فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمائیے گا کہ ہم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، آج کل ہماری محافل میں دعوے بھی کیے جاتے ہیں، کلام بھی محبت رسول کے حوالے سے پڑھے جاتے ہیں، لیکن جو ایک عملی اس کا اظہار ہے وہ نظر نہیں آتا۔ تو عملی تقاضے کیا ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم سے محبت اور عشق ہے، تو اس کے عملی تقاضے کیا ہونے چاہیے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اصل تو ایک شعر ہے نا، کسی نے کہا ہے زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو اصل حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کا دل حضور کی محبت سے کیا ہو، آباد ہو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں ہو۔ تو پھر اللہ رب العزت سے یہ توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ کریم صرف ہم زبانی، چونکہ وہ بارگاہ ایسی ہے، وہاں دنیا میں تو ہم لوگوں کو ریا اور یہ سارا کچھ کر کے خوش کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، دلی محبت کریں، کیونکہ کسی شاعر نے کہا ہے نا لو کان حبک صادقا لاطعتہ فإن المحب لمن یحب مطیع، کہ اگر تجھے اپنے محبوب سے سچی محبت ہوگی تو اپنے محبوب کی اطاعت کرے گا، کیونکہ محب اپنے محبوب کو کیا ہوتا ہے، مطیع ہوتا ہے۔ صاحب نے ایک دفعہ مثال سنائی کہ بھائی ایک عورت جا رہی تھی، تو ایک جس قسم کے اوباش لڑکے ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ اسے باتیں کر رہا، مجھے تو اس سے محبت ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ تنگ پڑی نا تو اس نے کہا پاگل تجھے علم نہیں ہے پیچھے میری بہن آ رہی ہے جو مجھ سے بھی زیادہ حسین ہے۔ تو اس نے پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھا، اس نے رکھ کر اس کے منہ پر تھپڑ لگایا، اللہ، کہا کہ محبت میری کے دعویٰ اور پھر کسی غیر کی طرف دیکھنا۔ اسی طرح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہم دعویٰ کریں تو اللہ سے ساتھ یہ بھی اصل جناب ڈاکٹر صاحب وجہ یہ ہے کہ جس طرح باقی سارے معاملات میں اب دکھاوا آ گیا ہے، جی ٹھیک ہے نا، جتنے میں کسی کا نام کیا لوں، سارے حضرات ہم خواہ علماء ہوں خواہ جو ہیں وہ نعت خان حضرات ہوں، جتنی بھی ہیں صرف لوگوں کو خوش کرنے کا مقصد ہوتا ہے۔ جی، ورنہ اس دور میں جتنی علم میں ترقی ہوئی ہے، جتنی یعنی ذرائع ہیں، جس طرح علم کی ہو رہی ہے اشاعت، یہ اس دور میں نہیں تھا، لیکن صرف کیونکہ مقصد کیا ہو گیا ہے، لوگوں کو خوش کرنا۔ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی جو ہے وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو اس دور میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے تقریر کرتا ہے یا نعت پڑھتا ہے یا تلاوت کرتا ہے، سمجھیں کہ وہی اس وقت زمانے کا ولی ہے۔ کیونکہ اس وقت کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ مجھے یہ خطرہ نہیں ہے کہ میری امت شرک کرے گی۔ جی، اللہ کے محبوب نے توحید کو اس طرح واضح کر دیا تھا کہ اب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کسی بت کو یا سورج کو یا چاند کو جو ہے وہ کیا کرے، سجدہ کرے۔ جی، لیکن حضور نے فرمایا مجھے یہ خطرہ ہے کہ میری امت شرک اصغر میں مبتلا ہو جائے گی۔ اور صحابہ نے کہ یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا الریا، ریاکاری۔ چونکہ آج کل یہ بہت زیادہ یعنی ہم میں شرائط کر رہی ہے اور جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا ہر قدم اس کی رضا کے لیے۔ آمین۔ اور جو لوگ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے ہیں تو وہ یہ بھی سمجھ لیں کہ جب حضور کی محبت کی جاتی ہے تو کچھ پریشانیاں بھی ہوتی ہیں۔ جی، یہ ایک حدیث طیبہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ جی، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دفعہ اس سے پوچھا کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا عرض کی یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تجھے مجھ سے محبت ہے تو پھر اس محبت کے لیے ڈھال تیار کر لو، جی، کیونکہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے فقر اس کی طرف اس طرح دوڑ کر آتا ہے جس طرح
کسی پہاڑ سے بارش کا پانی زور سے نیچے کی طرف آتا ہے، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھ سے یہ کوئی محبت کرتا ہے تو پھر اسے یہ بھی جو ہے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے کہ ایسی مصیبتیں بھی اور تکلیفیں بھی، آزمائشیں آئیں گی۔ جی جی، کوئی مزید اگر حدیث پاک کوئی ارشاد فرما دیں۔ ایک اور حدیث پاک بھی میں نے وہ بچوں سے ہم پڑھ رہے تھے، لمبی حدیث پاک ہے، اس کا آخری جو ہے نا جملہ وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جی کہ یہ لوگ کہتے ہیں جو آپ محبت کا دعویٰ کرتے رہتے ہیں، محبت کیا ہوئی؟ حضرت زر بن حبیش راوی ہیں جی اور وہ سوال کر رہے ہیں صفوان بن اسال مرادی سے۔ پہلے جو شروع میں مسئلہ ہے وہ وضو، بھائی کیا سفر میں ہم وضو پر مسح کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ جب یہ مسئلہ ختم ہوا تو حضرت صفوان نے انہیں کہا کہ کبھی ہوا یعنی محبت کے متعلق بھی حضور سے آپ نے کوئی بات سنی ہے؟ جی محبت کے متعلق بھی حضور سے کوئی بات سنی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، ایک دفعہ ہم آ رہے تھے تو ایک اعرابی نے دور سے کہا یا محمد، بلند آواز سے۔ تو ہم نے اسے کہا اس طرح نہ بلاؤ، اس طرح بلانے سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، میں نے تو اسی طرح بلانا ہے۔ اس نے پھر بلند آواز سے، لیکن ہم کریم قربان جائیں اس کریم آقا کی ذات پر، آپ نے اس سے بھی بلند آواز سے اسے جواب دیا اللہ تاکہ کہیں اس کے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ اللہ۔ تو حضور نے فرمایا بتا تجھے کیا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ، ایک شخص کسی قوم جیسے عمل نہیں کرتا۔ اس عمل سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، جس طرح آج ہم نعت میں تو آتے ہیں لیکن محفل نہ نماز نہیں پڑھتے، فرض چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ اس سے مراد یہ تھا کہ نوافل، تہجد، اوابین، اشراق، چاشت وغیرہ کے نوافل یہ نہیں پڑھتا، جی لیکن ایک قوم سے محبت کرتا ہے۔ جی تو اب سنیں اور خوش ہو جائیں، اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا؟ المرء مع من احبہ، سبحان اللہ۔ انسان قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی کیا ہوگی؟ محبت ہوگی۔ سبحان تو اللہ کریم نے ہمیں اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ہمارے دعوے کو حقیقت بنا دے، آمین۔ اور تو انشاءاللہ حشر کے دن ہم سرکار کے قدموں میں ہوں گے کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان ہے المرء مع من احبہ، آدمی قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی۔ جی بڑی مہربانی حضور، کرم نوازی، بہت زیادہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنی گوناگوں مصروفیات میں سے وقت عطا فرمایا۔ ہم بھی اصل میں یہی چاہتے تھے کہ آپ ہمارے استاد گرامی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ یہ پسند بھی نہیں فرماتے کہ اس طرح جو ہے وہ ریکارڈنگ اور ان سارے معاملات، اور آپ اللہ کی رضا کے لیے جس طریقے سے خدمت دین کر رہے ہیں، ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ ہمیں آپ جیسی ہستیوں کی زیارت اللہ تعالیٰ نے نصیب کی ہے۔ اللہ کریم آپ کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے، اور آپ نے جس طریقے سے ایک بڑے ہی مؤثر انداز میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا درس بھی ارشاد فرمایا، اور حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حسین یادیں جو ہیں ان کو تازہ کیا۔ تو اگر حضور مزید کوئی ارشاد فرمائیں گے یا اسی پہ اکتفا کیا جائے؟ نہیں، میں جی جو نا اپنے بھائیوں کے لیے اللہ کے محبوب کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی چند ارشادات پیش کرنا چاہتا ہوں، انہیں سنیں اور ان پر عمل کریں۔ جی بسم اللہ۔ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ جی حضور نے فرمایا کہ دو ایسی نعمتیں ہیں جن میں بہت سارے لوگ خسارے میں ہیں، دھوکے میں ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ الصحت والفراغ، اللہ نے جسے صحت دی اور اس نے اپنے رب کو یاد نہ کیا، یا اللہ نے اسے فرصت دی اور اپنے رب کو یاد نہ کیا۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لیس یتحسر اہل الجنت الا علی ساعۃ مرت بہم ولم یذکروا اللہ فیہا، کہ اہل جنت کسی شے پر حسرت نہیں کریں گے، صرف ان گھڑیوں پر حسرت کریں گے جو گھڑیاں اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی۔ اللہ قبلہ صاحب ہمیں یہ شعر سنایا کرتے تھے، اوقات ہما بود کے با یار بسر، یہ گھڑیاں لوگوں وہی قیمتی گھڑیاں ہیں جو رب کی یاد میں گزر جائیں گی، باقی ہما بے حاصلیو بے خردی۔ ایک اور حدیث پاک سن لیں، حضرت ابو ہریرہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یاخذ انی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، کون مجھ سے یہ کلمات لے گا جو خود عمل کرے گا یا اسے سکھائے گا جو عمل کرے گا،
فقال ابو ہریرہ، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل تو انا یا رسول اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے حبیب میں وہ لینا چاہتا ہوں۔ فاخذ بیدی، حضور نے میرا دست ہاتھ پکڑا، فادہ خمسن، اور 5 چیزیں شمار کی۔ غور سے سنیں اللہ کے محبوب کا ارشاد، کیونکہ جو زبانیں رسالت سے بات نکلتی ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ قال اتق المحارم تکن احبد الناس، اے لوگو محارم سے بچو، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان سے بچو، تمام لوگوں سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ وَإِرْضَا بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اور اللہ نے جو رزق کا فیصلہ فرمایا ہے اسی پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ انسان کو ملتا وہی ہے جو اس کی قسمت میں اللہ نے لکھ دیا۔ تو حضور فرما رہے ہیں ارضا بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، یہ اس ذات اقدس کی زبان سے نکل رہے ہیں جن کا لقب کیا ہے؟ امی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو کسی نے کہا ہے نا، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نقطہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیے چند اشاروں میں۔ یہ چند اشارے ہیں، اگر انسان ان کو اپنا لے تو زندگی میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو فرمایا اردا بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس واحسن الی جارک۔ آج پڑوسیوں کو ہم تنگ کرتے ہیں، اللہ کے محبوب کا ارشاد سنیں، اگر سرکار سے محبت ہے تو اسے یاد رکھیں، احسن الی جارک تکن مومنا، اگر تو اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرے گا تو حضور ضمانت دے رہے ہیں کہ تو مومن ہو جائے گا۔ اور آگے فرمایا احب للناس ما تحب لنفسک، لوگوں کے لیے وہی پسند کر جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر آپ سوچیں حضور کے اسی ارشاد پر ہم عمل کریں تو کتنے فتنے، کتنے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا لوگوں کے لیے وہی پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تکون مسلمان، تو مسلمان ہو جائے گا۔ اور آخری بات، ولا تکثر الضحک، ہنسنے کو زیادہ نہ کر۔ آج ہم جب ہنستے ہیں تو اس کی بھی انتہا ہو جاتی ہے۔ آگے اللہ کے محبوب کا ارشاد سنیں، ہنسنا زیادہ نہ کر، فإن کثرت الضحک تمیت القلب، کہ کثرت ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ جب دل مردہ ہو جائے گا تو پھر پیچھے کیا رہے گا؟ اللہ کریم ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیارے پیارے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق۔ ایک اور بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں، یہ بھی بڑی پیاری حدیث پاک ہے، یہ ترمذی شریف میرے پاس ہے، سبحان اللہ۔ اور حضور نے فرمایا کہ جس کے گھر میں ترمذی ہو نا، وہ یہ سمجھے کہ اللہ کا رسول اس کے گھر میں۔ سبحان اللہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبد الرحمن روایت کرتے ہیں اور ابو ہریرہ سے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بادروا بالاعمال 7، 7 چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے نیک عمل کر لو۔ حل تنظرون الی فقر منسن، کیا تم انتظار کرو گے فقر منسن، اتنی غربت کہ جو انسان کو اپنا آپ ہی بھلا دے، اسے کسی شے کی یاد نہ رہے۔ او غنن متغن، یا ایسا مال و دولت جو انسان کو باغی بنا دیتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں غربت کی زندگی ہوتی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ دولت عطا فرماتا ہے تو وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ او مرض مفسدن، یہ ایسی مرض جس طرح آج کل مرضیں ہیں، شوگر کی مرض ہے، بلڈ پریشر ہے، ہارٹ مسئلہ ہے، تو حضور فرماتے ہیں اس مرض سے پہلے پہلے کیا کرو، تم اپنے رب کو یاد کر لو۔ او حرمن مفندن، ایسا بڑھاپا جو بالکل انسان کی کیا ہے ساری صلاحیتیں ختم کر دیتا ہے۔ او موت مجہزن، اللہ، اچانک آنے والی موت۔ اللہ کے محبوب نے ہمیں یہ بھی بتا دیا۔ آج لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا، او جی فلاں جگہ مر گیا، ابھی تو یہاں بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے کیا کرو، اپنے رب کو یاد کرو۔ اب دجال، اور دجال کے آنے سے فشر غائب، اور ایسا اشارہ ہے جو ابھی غائب ہے۔ اور اب ساتھ قیامت کے آنے سے پہلے پہلے، وسعت ادھا و امر، ساتھ بڑی خوفناک اور بڑی کروی ہے۔ تو یہ اللہ کے محبوب کے پیارے پیارے ارشادات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں پھر عرض کروں گا کہ یہ ترمذی شریف کی حدیثی کتاب جو ہے، یہ بہت چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جمع کیے ہے۔ اگر آپ ان کو پڑھیں تو آپ کو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ضرور کچھ نہ کچھ تبدیلی آئے گی۔ آخری جلد میں حضرت امام ترمذی نے حضور کی ساری دعائیں نقل فرمائی ہیں، سبحان
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر جو جو دعائیں ذکر فرمائی ہیں حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دعاؤں کو ذکر فرما دیا۔ اور آخر میں حضرت امام ترمذی نے ایک بڑی پیاری بات مناقب بیان کیے، ان میں مناقب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، ان میں مناقب ابو بکر صدیق بھی ہیں، تمام حضرات کے، یعنی خلفائے اربعہ، حسنین کریمین، حضرت فاطمہ الزہرا، سارے مناقب ہیں۔ ان میں ایک بات جو مناقب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میں ہے وہ میں عرض کریے دیتا ہوں۔ لمبی حدیث پاک ہے کہ ایک دن حضور ایک طرف سے آئے کسی جنگ سے، حضور تشریف فرما ہے، تو ایک عورت آئی کالی رنگ کی لونڈی، اس نے اپنے سر پر دف رکھی ہوئی تھی، تو وہ حضور کے سامنے بیٹھ گئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے نظر مانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے لائے گا تو میں دف بجا کر گاؤں گی۔ حضور نے فرمایا ان نظارت فدری بھی اللہ فلا، اگر تو نے نظر مانی ہے تو پھر گا، اور اگر نظر نہیں مانی تو نہ گا۔ وہ گاتی رہی، حضرت ابو بکر صدیق آئے، وہ کوئی نہیں ڈری، حضرت علی آئے، حضرت عثمان غنی، اتنے میں کون آیا؟ عمر آیا۔ سبحان۔ جب اس نے جو ہی دیکھا نا، اس نے فوراً کپڑے میں لپیٹ کر اوپر بیٹھ گئے۔ تو حضور مسکرائے اس کے عمل کو دیکھ کر کہ میں بیٹھا ہوا تھا، یہ نہیں ڈری، ابو بکر صدیق سے نہیں ڈری، عثمان غنی سے نہیں ڈری، لیکن عمر آیا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم کی شان بیان فرمائی۔ جو چیز علماء نے لکھی ہے، میں جس شرح سے پڑھاتا ہوں وہ تحفۃ الاحوذی ہے جی، اور یہ ایک اہل حدیث ہیں، انہوں نے یہ شرح لکھی ہے، عبداللہ کانپوری۔ جی، ان میں انہوں نے لکھا ہے نیچے شرح میں کہ نظر عبادات مقصودہ کی مانی جاتی ہے، تو یہ جو بجانا ہے یہ تو غیر مقصودہ عبادت بھی نہیں ہے۔ مثلا نماز عبادت مقصود ہے تو اس کے مقابلے میں وضو عبادت غیر مقصود ہے، اب وضو کی نظر نہیں مانی جا سکتی۔ جی، مسجد کی طرف جانا یہ عبادت غیر مقصود ہے، اس کی نظر نہیں مانی جا سکتی۔ تو جب یہ گانا بجانا عبادت مقصودہ بھی نہیں ہے، غیر مقصودہ بھی نہیں ہے، تو پھر سرکار نے کیوں فرمایا کہ اگر تو نے نظر مانی ہے تو پھر بجا، اور اگر نہیں مانی تو پھر نہ بجا۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ السرور بمقدمہ قربۃ، سبحان اللہ، السرور بمقدمہ قربۃ، حضور کے آنے پر خوشی منانا یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کہا ان نظرت فدری بھی، اگر تو نے نظر مانی ہے پھر تو کیا کرو گا، اور اگر نہیں نظر نہیں مانی تو۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک پر خوشی مناتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو دیکھنا ہو تو یہ جو مناقب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اس میں اور کتابوں کے انہوں نے تو پوری وضاحت سے لکھا ہے، لیکن عام جتنی باقی جن کی شرح نہیں ہیں، عام کتابیں ہیں، ان میں بھی جو جہاں یہ حدیث پاک ہے تو حاشیہ میں علماء کرام نے یہ لکھا ہے السرور بمقدمہ، یہ مقدم مصدر میمی ہے جو قدوم کے معنی میں ہے، یعنی کہ حضور کے آنے پر خوشی منانا یہ قربت ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور بہت کرم نوازی، بہت مہربانی۔ تو معزز سامعین، رمضان المبارک کی پرنور ساعتیں اب اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہیں، اور آپ تمام احباب ان ایام میں یہ جو آج آپ نے گفتگو سنی، یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم حضور پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان مبارک احادیث پاک کو حرز جاں بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ذرہ عشق نبی از حق طلب، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرہ بھی مل جائے تو وہ بھی جو ہے وہ انسان کو بادشاہوں سے بڑا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ تو اللہ کریم ہم سب کو حضور کے در کی فقیری اور غلامی جو ہے وہ نصیب رکھے۔ اسی دعا کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف سے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن، زاد الطالبین۔